جی السلام علیکم ایوری جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ یا اس کو آپ اپینین کہہ سکتے ہیں وہ جو آیا ہے اس کے اوپر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سو اگین اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو اس نظریاتی کونسل کی ریپوٹیشن کے اوپر اس کے فیور میں اس کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں. آپ اگر ان کی باتیں سننا چاہیں تو دیر آر لاٹ آف پیپل آؤٹ دیر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. میں کچھ ضروری ایسی چیزیں جو اپنے ایکسپیرینس سے اپنے آبزرویشنس کے تھرو جو میں نے خود میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. سو پہلی اور ٹورڈز دی اینڈ آف دس ویڈیو میں جو دو پاسبل سینیریوز کریٹ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ جو اپینین اور یا جس کو آپ فیصلہ کہہ سکتے ہیں جو ان کا آیا ہے نظریاتی کونسل کا, اس کی آئی فیل دس از اسٹیپ ٹورڈز ہینگنگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے تو یہ اوپینین ہی ہے, کورٹ آف لاء میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی اگری, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ویئر دے آر کمنگ فرام, لیکن میرے خیال میں دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گریوٹی آف دس. کیونکہ یہ جس طرف سچویشن جا رہی ہے, میں کیوں بول رہا ہوں کہ دس از اے اسٹیپ ٹورڈز انجینئر صاحب کو ٹانگنے کے لیے, کہ دیکھیں اگر اس وقت جو آپ کے ججز ہیں, جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے, اگر وہ کسی قسم کے پریشر میں ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ٹانگنا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو فیصلہ دینے میں آسانی ہو سکتی ہے اس اپینین یا فیصلے کی روشنی میں. کیونکہ اگر ان کو یہ فیصلہ دینا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ کو پتہ 295C کے اوپر, ویسے میں بائی دا وے بتا دوں کہ جو سزا ہے وہ یا تو لائف امپریزنمنٹ ہے یا سزائے موت ہے, جو کہ بائی ہینگنگ ٹل ڈیتھ کی سزا ہے. میں اس کو اس وجہ سے اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ اگر تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر جوڈیشل سسٹم یا ججز کے اوپر یہ پریشر ہے کہ جی آپ نے اس بندے کو ٹانگنا ہے, تو وہ یہ فیصلہ دے کے اپنے فیصلے کو سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں اس فیصلے یا اوپینین کی روشنی میں کہ بھئی ٹھیک ہے جی, جو ہمارے جو اسلامک کونسل ہے اس کا یہ فیصلہ آیا, ہمارا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہے, اینڈ اس طریقے سے یہ جسٹیفائڈ ہے. ریزن میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, بیکاز جو ریلیجسلی جو موٹیویٹڈ گروپس ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کرنا, ان کے بیک لیش کو ہینڈل کرنا ایک بالکل ڈفرینٹ بال گیم ہے. ایک عام عوام کے جو آپ کو پتہ ہے جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں, وہ اس طرح کے کنونشنل قسم کے ریلیجس فنیٹکس کہہ سکتے ہیں آپ, یا ریلیجسلی موٹیویٹڈ لوگ کہہ سکتے ہیں آپ, وہ نہیں ہے. تو ان کو ہینڈل کرنا از کمپیریٹیولی ایزیئر رادر دین ہینڈلنگ جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا جو تھوڑے فنیٹسزم کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے سے. تو ایک تو یہ میں ایک ان کے مطلب ایک جو اوور آل جو اوپینین یا فیصلے کے اوپر جو پوری بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے میں نے, کہ میں کیوں اس کو اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ دس ول ہیلپ سبسٹینشیٹ دا ججز اگر وہ یہ فیصلے کے پریشر میں ہیں یا ان کو یہ فیصلہ دینا ہے. تو اس وجہ سے دس از اے ویری الارمنگ سچویشن. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اب جس طرح میں نے کہا کہ میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا کہ جی اس کونسل کی اپنی حیثیت کیا ہے فیور میں یا اس کے اگینسٹ, وہ اگین دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. ہمیں میری ہمیشہ سے اپروچ رہی ہے کہ یار اچھا اوکے ناؤ دس از انفولڈنگ, دس از ہیپننگ, اوکے آگے کیا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, ہاؤ ٹو موو فارورڈ ود دس. تو یہ تو ہو گئی ایک بات ان کے اوپینین کے اوپر, ان کے فیصلے کے اوپر, جو میں سمجھتا ہوں کہ میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے رستہ بنایا جا رہا ہے
ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو 2 سچویشنز کی میں نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 سچویشنز میں سے ایک سچویشن ہونی چاہیے. لیٹس گیٹ ان ٹو اٹ اینڈ دین ویل گیٹ ٹو اٹ کہ کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. ایک تو سچویشن یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ سزائے موت ہو جاتی ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہو جاتی ہے, اس وقت دو آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک آپشن, پہلا آپشن یہ ہے کہ ان کو ملک سے باہر جانے کی آپشن دی جائے گی کہ بھائی آپ ملک سے باہر جائیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ اسٹک ود دس آپشن. اس میں اڑنا نہیں چاہیے. دیر آر لاٹ آف ریزنز. ون آف دا ریزن از کہ یہ اگین دس از دا ڈفرنٹ سچویشن دین کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو کیسز ہوتے ہیں اس سے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس یہ آپشن ہو کہ بھائی آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ آپ اس ریچ سے باہر ہو جائیں, اور پھر آپ باہر بیٹھ کے جس طرح سے اس وقت غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک بگر پکچر کے لیے, ایک بگر ریزن کے لیے, ایک لارجر گڈ کے لیے, صرف آپ کی اپنی زندگی نہیں, آپ کے جو گھر والے ہیں ان کی زندگی بھی, ان کی زندگی کے لیے بھی, آپ کے جاننے والوں کی زندگی کے لیے بھی, ان سب کی ایک فار بگر گڈ, جس طرح میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ اگر بھی باہر چلے جائیں اور باہر سے بیٹھ کے آپ اپنا یہی کام کنٹینیو کریں, جس طرح سے غامدی صاحب نے بھی, اب اگر آپ جاوید احمد غامدی صاحب کی اگر آپ پوری ان کی جو پوری ہسٹری ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہی الٹیمیٹلی ہیڈ ٹو موو بیکاز آف دا بگر ریزن. وہ اپنی جان کے لیے نہیں بھاگے تھے پاکستان سے, وہ اپنی جان کے لیے نہیں گئے تھے پاکستان سے. ان کے ساتھ کے لوگ, ان کے ساتھیوں کو جب ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور لوگوں نے جان دی, ان کے ساتھیوں میں سے لوگوں کے قریبی لوگوں میں لوگوں کی جانیں جانا شروع ہوئیں, تب ہی فائنلی ڈیسائیڈڈ فار دا بگر پکچر, فار دا بگر گڈ ٹو موو آؤٹ آف پاکستان. آئی تھنک سملر پریسیڈنٹس کے اوپر, سملر پرنسپلس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس بھی اگر یہ آپشن 1, اگین دیر آر 2 آپشن, میں بھی آپشن 1 کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ آپشن ملے تو ان کو اڑنا نہیں چاہیے. بیکاز جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹیکل اور ریلیجس ڈفرینٹ ہوتی ہے, جیسے عمران خان صاحب ہیں اس وقت, وہ ایک پولیٹیکل اپنے سیاسی مقدموں کے اندر وہ اندر ہیں, رائٹ. وہ جو کراؤڈ ہوتا ہے نا, اس کو ڈیل کرنا پھر کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریلیجسلی چارج کراؤڈ. تو اس وجہ سے آئی ہوپ کہ وہ بیٹر سینس پریویلز, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ, میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کو میسج پہنچاؤں یہ کہ وہ اس بات پہ نہ اڑیں. بیکاز جو سیاسی پرسپیکٹیو سے جو چارجڈ کیسز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. جو ریلیجسلی چارجڈ کیسز ہوتے ہیں اس میں آپ مطلب جو ایون جو حکومت ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, یا جو آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے. بیکاز ایٹ دیٹ پوائنٹ وہ چیزیں ایسے ایموشنل کارنر سے آ رہی ہوتی ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو میس ود دیٹ. تو آئی ہوپ کہ وہ اڑ نہ جائیں اس بات کے اوپر, اور اگر ان کو یہ آپشن دی جائے تو ہی ٹیکس دیٹ آپشن, اور اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت نہ بھی اگر وہ چاہیں تو اپنی فیملی کی, اپنے بچوں کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت کی خاطر ہی شوڈ موو آؤٹ. اور پھر وہ اپنا جو تبلیغ کا کام ہے, اپنی دعوت کا کام ہے, اس کو کنٹینیو کریں جس طرح سے غامدی صاحب کر رہے ہیں. ڈیلس آ جائیں, بڑا مزہ آئے گا. غامدی صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور مل کے کام کریں گے, بڑا مزہ آئے گا. بٹ آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بیٹر آپشن. اب جو دوسرا آپشن ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سزائے موت ہو جائے, ٹھیک ہے, اور خدا نہ خواستہ کہ ان کو جنرلی ٹانگ دیا جائے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو. دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. وہ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایک ایسا دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں سے واپسی پر پاسبل نہیں ہے میرے حساب سے. پھر پاکستان کے اندر جو آپ کا ریلیجس لینڈسکیپ ہے نا, دیٹ ول بی دا اینڈ آف اٹ. اوبیسلی جو کنونشنل اس وقت کلرجی ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے,
لیکن اگر یہ ہو گیا, میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چینل کے 3 ملین سبسکرائبرز کے اراؤنڈ ہے, رائٹ. پاکستان میں ایک ٹریڈیشن ہے یوٹیوب کو ٹی وی پہ دیکھنے کا, ٹھیک ہے. یوٹیوب کو ٹی وی پہ لگا کے دیکھا جاتا ہے, اس میں جو شوز ہوتے ہیں وہ ہر ایوریج آدمی, یعنی کہ جو ایوریج ایک ٹی وی کے اوپر 3 4 5 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کم از کم, ایوریج کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جو 3 ملین سبسکرائبرز ہیں نا, یہ 3 ملین نہیں ہیں ان کو سننے والے, ان کو فالو کرنے والے, ان کو سمجھنے والے, ان کی بات سے اتفاق رکھنے والے جو لوگ ہیں, وہ 3 ملین نہیں ہیں. انفیکٹ وہ 3 ملین سے بہت زیادہ ہیں. وہ 10 ملین سے 30 ملین کے بیچ میں ہوں گے, سم ویئر بٹوین دیئر, ٹھیک ہے نا, جو کہ تقریباً 1 کروڑ سے 3 کروڑ بنتا ہے, جو کہ تقریباً آپ کی 10% کے قریب آپ کی ٹوٹل پاپولیشن بنتی ہے پورے ملک کی, جو ان کی سنتی ہے. اور یہ میں صرف اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, انڈیا میں الگ ہے, اور جو پاکستان سے باہر جو دوسرے جو ویسٹرن ممالک ہیں, دوسرے ممالک ہیں, وہاں پہ جو سننے والے ہیں وہ سب الگ ہیں. میں صرف پاکستان کی ان کی صرف سبسکرپشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو ان کو تقریباً 1 سے 3 کروڑ 4 کروڑ لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو پوائنٹ بات, یعنی کہ اگر آپ نے, میں صرف اگین یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو لٹکا دیا گیا, ان کو پھانسی دے دی گئی, ان کو مار دیا گیا, ان کو لائف امپریزنمنٹ دے دی گئی, تو آپ ایک ایسا دروازہ کھول دیں گے کہ پھر میں تو ایک عام آدمی ہوں, ٹھیک ہے, ان کے یہ جو میں 1 سے 3 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے کسی نہ کسی کو تو یہ آئیڈیا آئے گا کہ یار اچھا, اگر صرف ایک ایسی بات, کسی کی بات, یعنی کہ میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے, انہوں نے اگر کسی کا عقیدہ بتایا بھی ہے, غلط بتایا ہے, اس کے اوپر آپ کوئی 495C بنا دیں, کوئی 695C, 895C, 995C, آپ کچھ اور بنا دیں جس کے انڈر آپ ان کو ٹرائی کر سکیں ان کو. یعنی کہ 295C تو ایک بہت ہی الگ طرح کی, بہت سیویئر سرکمسٹانسز کے اندر کرنے والی شک ہے, قانون ہے, جس کو بہت ہی سینسٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کسی کا عقیدہ بتایا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں آپ جی غلط عقیدہ بتایا ہے, چلیں جی میں مان لیتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے کہ جی کسی کا عقیدہ بتایا ہے, ایک مائنورٹی کو انہوں نے جیپرڈائز کیا ہے ایک ملک کے اندر, اور ان کا عقیدہ بتا کے انہوں نے ان کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا ہے, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے. اس کے لیے کوئی اور آپ شک بنا کے ڈال سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ نے اس 295C کے اندر اگر ان کو کر دیا ٹرائی, اور ان کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا, تو پھر جو یہ لوگ ہیں وہ پھر وہ کتابوں سے وہ باتیں نکالنا شروع کریں گے, ویڈیوز سے وہ باتیں نکالنا شروع کریں گے, اور 295C کی ایک ریل پیل مچ جائے گی پاکستان کے اندر, جہاں پہ جو ہے وہ فلانے صاحب کا جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اس کے اوپر الگ لگے گی, جو اس عقیدے کو جو میں اگین اس کی فلاسفی کی بات نہیں کر رہا, دیر از اے فلاسفی بیہائنڈ آل آف دس, لیکن ہم ابھی یہاں پہ فلاسفی کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا عقیدہ یہ, صرف ہم زبان کے اوپر ایک بہت ہی سطحی سی بات کر رہے ہیں, ایک اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس کا عقیدہ یہ, تو اس کا جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا دیا, اس نے اپنے نام کا یہ کرا دیا, وہ اس اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پوائنٹ یہ ہے کہنے کا کہ وہ ایسی 295C کی ریل پیل لگے گی بھائی کہ کہانی سنبھالنا مشکل ہو جائے گی, اینڈ دیٹ ول بی آئی فیل دیٹ ول بی دا اینڈ آف دا ریلیجس ڈسکورس. ایک بہت ہی زبردست ڈسکورس پچھلے 10 سے 15 سال میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے, جس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, جس کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, جس کے اندر جس میں غامدی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کامران شہزاد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس کے اندر آپ کے
جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, اس میں بہت سارے جو ہمارے محلے کے مولوی صاحب ہیں ان کا بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک سوشل فیبرک, جو ریلیجس فیبرک کریٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر, اس کو ڈسٹروائے کر کے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا, وہ چر جائے گا, وہ پھٹے گا نہیں, وہ چر جائے گا. اور جب وہ چر جائے گا تو پھر کہانی آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی, پھر وہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. سو دوسری سچویشن کے اندر میں یہ بات خالی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں تمام سننے والوں کے لیے, تمام کاؤنسل والوں کے لیے جنہوں نے اپنا اپینین دیا ہے یا فیصلہ دیا ہے کہ بھائی یہ دروازہ مت کھولیں, اپنی عقل استعمال کریں. یہ بڑا خطرناک دروازہ آپ کھول دیں گے, بیکاز آبویسلی جو میں یہ نہیں, میں انجینئر صاحب کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک اوور آل جو ایک پورے ڈسکو, جس طرح میں نے بولا نا, جو ریلیجس فیبرک کریٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا ہے یار بڑی سمپل سی بات ہے. آپ دیکھیں ہم سے جو پہلے کی جنریشن ایکس تھی, اس سے پہلے جو بومرز تھے خاص طور پہ, وہاں سے جو ایک پورا شفٹ آیا ہے ملینیلز کے اندر, اور ملینیلز کے بعد پھر جنزیز کے اندر, دس از ہیوج, کہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے. اور آبویسلی اس کے اندر ایک لیفٹ کریٹ ہوا ہے, بڑا پرومیننٹ لیفٹ کریٹ ہوا ہے, بڑا پرومیننٹ رائٹ کریٹ ہوا ہے, اور بڑا پرومیننٹ سینٹر بھی کریٹ ہوا ہے اس کے اندر. اور جو بیسیکلی دین کو سمجھنے والے ہیں تو وہ اب اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سالوں سال سے دین کو اسی طریقے سے سمجھا جا رہا تھا جس طریقے سے مطلب ایک ہندوازم کے کلچر سے انفلوئنس قسم کا دین سمجھا جا رہا تھا. اور جو ہے وہ بہت ساری برائیاں بڑی کامنلی چل رہی تھیں, لیکن یہ بڑا شفٹ آیا ہے پچھلے 10 15 20 سالوں کے اندر, جو اس میں ان تمام لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا, ان تمام لوگوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے اس پورے شفٹ کو شروع کیا, کریٹ کیا. انہوں نے اس شفٹ کے اندر ایک بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس چیز کے اندر. سو دیٹس واٹ مائی پوائنٹ از کہ اگر تو آپ نے ان کو اگین یہ دیز آر دا ٹو سچویشنز, ایک تو ان کو ایک ایگزٹ دے دیا جائے کہ بھائی آپ ملک سے باہر نکل جائیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں دیا جاتا اور ان کو ٹانگ دیا جاتا ہے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. آپ کو پتہ ہے جب کلرجی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور جب عوام اس طریقے سے کلرجی کے اگینسٹ کھڑے ہو جائے تو پھر ہماری ہسٹری میں بہت ملٹیپل ایگزامپلز اویلیبل ہیں جہاں پہ ایک تباہی ہوئی ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ یہ دو کرنٹ سینیریوز ہیں جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری جو اب کہانی ہے یہ اب اس طرف جائے گی. کاؤنسل کا یہ جو اس وقت اوپینین یا فیصلہ جس کو جو بھی آپ کہہ لیں اس کو جو آیا ہے, دیٹ ہیز نو ویلیو کورٹ آف لا کے اندر, دیٹ از کمپلیٹلی اگریڈ, بٹ اٹ ہیز اے لاٹ آف ویلیو جب کورٹ اپنا اگر یہی سائڈ پہ ٹلٹ کر رہی ہے اور یہی فیصلہ دینے کی کوشش کر رہی ہے تو اس اپنے فیصلے کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے, اپنے فیصلے کو بیک کرنے کے لیے دس ول پلے اے ہیوج رول. یہ جو کاؤنسل کا اوپینین ہے تو اس کو ہلکا نہ لیا جائے. لوگ بہت اس کو ہلکا لے رہے ہیں کہ کاؤنسل کی اپنی کیا حیثیت ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. تو آئی فیل کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ اسی لیول پہ گھومتے رہیں. یو ہیو ٹو گو ابو دس اینڈ لک ایٹ اٹ ایز اے ہول کہ یہ ہوا کیوں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے رونے گانے سے چیزیں چینج نہیں ہوں گی, بٹ مطلب رونے گانے سے چیزیں آپ انفلوئنس اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے کہ جی آپ اس کی ریپوٹیشن کو اڑا دیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا, فورسی کرنا پڑے گا کہ اس وقت گیم چل کیا رہی ہے, ہو کیا رہا ہے. سو دیٹ از آل, اینڈ اگین دس از آل مائی اوپینین. میں کوئی جو ہے وہ جوتشی نہیں ہوں بھائی, میں کوئی پریڈکٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فیوچر جانتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.
دس از آل فرام مائی آبزرویشنز، مائی ایکسپیرئنس. جو میں سمجھتا ہوں تو میں ایک ایجوکیٹڈ قسم کی آپ سے کانورزیشن کر رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف یہ سچویشن جا رہی ہے. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ ایوری بڈی، خاص طور پہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے قریبی لوگ ہیں، ان کے وکیل ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور صحیح وقت پہ صحیح مشورے کے ساتھ ان کے سامنے آئیں. بیکاز اس وقت کوئی غلط مشورہ، عمران خان صاحب کی مثال لیتے ہوئے اگر انجینئر صاحب اڑ گئے تو اٹ ول بی اے ہیوج بلنڈر. بیکاز جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو سیگریگیشن ہے، ڈفرینسیشن ہے بٹوین سیاسی مقدمے اور ریلیجس مقدمے، آئی ہوپ کہ کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب کو یہ عقل دے کہ بھائی یہ وہ والی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو پین آؤٹ دا وے اٹ پینڈ آؤٹ فار عمران خان صاحب سو فار. اٹ ول پین آؤٹ وے ڈفرینٹلی بیکاز آپ کے جو مقدمے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو اگر تو ان کو اس طریقے کی مطلب جو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طرف جائے گا، اور کورٹ اس طرح سے اگر ان کو فیصلہ دیتی ہے اس کے اوپر اور ان کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دیتی ہے یا دوسرا ان کو ٹانگنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، تو میں یہ بولوں گا اگر ان کو یہ آپشن ملے تو ہی شوڈ گو فار این ایگزٹ اسٹریٹجی فار دا بگر گڈ. باہر جائیں، جا کے وہاں سے اپنی دعوت کو کنٹینیو کریں، اپنے معاملات کو کنٹینیو کریں، انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو آگے جا کے بہتر طریقے سے اور بہتر طریقے سے کنٹینیو کریں. اور دس از ہاؤ آئی سی اٹ. اینڈ جس طرح میں نے کہا میں کوئی جوتشی نہیں ہوں، بٹ دس از اے ویری ایجوکیٹڈ گیس بیسڈ آن مائی آبزرویشنز اینڈ ایکسپیرئنس. آئی ہوپ کہ اللہ خیر کرے کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے. بٹ دیز آر دا تھنگز دیٹ we need to be focused on, we need to be looking at as a nation, as ummah. اور باقی اللہ بہتر کرے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. ڈو لیٹ می نو what do you think about it. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.